سورہ بقرہ کا 27واں رکوع اور دوسرے پارے کا 11واں رکوع، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217۔ انشاءاللہ تعالی اس سے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں، یعنی اگلے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، یعنی وہ پوچھتے ہیں حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں جس کا احترام زمانے جاہلیت میں کافر بھی کرتے تھے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ رجب کا مہینہ۔ اس میں جنگ کرنا، قتل و غارت گری کرنا کیسا ہے؟ قل آپ فرمائیے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا ہے، یعنی بڑی بری بات ہے، بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ سوال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش، یعنی واقعہ یہ ہوا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے حضرت عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں آپ نے تقریباً 8 یا 12 مہاجرین کو بھیجا اور انہیں یہ مشن دیا کہ وہ جا کر کافروں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیں اور پھر مجھے رپورٹ پیش کریں۔ پھر جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا خط ہے، جب 2 دن تمہیں سفر کو ہو جائیں تو اس خط کو کھولنا اور اس میں جو لکھا ہوا ہو تم اس پر عمل کرنا، اور تمہارے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے سامنے اس خط کا مضمون پیش کرنا، جو عمل کرنا چاہے اس کی مرضی ہے اور جو عمل نہ کرنا چاہے اسے اس کی بھی اجازت ہے، کسی پر زبردستی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ 2 دن جب سفر کو ہو گئے تو انہوں نے خط کھول کے پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ نخلا جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وادی ہے وہاں پر تم جاؤ، تمہیں ایک قریش کا قافلہ نظر آئے گا، تم اس قافلے کے احوال کو دیکھو۔ آپ نے یہ خط پڑھ کر تمام مہاجرین کو سنایا، سب راضی ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو معدن کے مقام پر پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان کے اونٹ کھو گئے۔ وہ دونوں اپنے اونٹ کی تلاش میں لگ گئے۔ باقی مہاجرین کو لے کر حضرت عبداللہ بن جہش اس مقام پر پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی ڈیوٹی تو یہ تھی کہ کافر جو ہیں ان کے حالات کو دیکھنا ہے کہ وہ تجارتی قافلہ لے کر آ رہے ہیں تو ان کی نقل و حرکت کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا ہے۔ لیکن ان کا آمنا سامنا ہو گیا کافروں سے۔ اب اس موقع پر جنگ ہو گئی۔ حضرت واقد بن عبداللہ نے عامر بن حضرمی کو قتل کر دیا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور کچھ سامان پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ اسلام کے پہلے جہادوں میں سے ایک جہاد ہے اور یہ پہلا سامان ہے جو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو ملا۔ جب مسلمان یہ جنگ کر رہے تھے تو اس وقت رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک مسلمانوں نے خیال کیا تھا کہ آج جمادی ثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن کل چاند نظر آ چکا تھا رات کو اور اب رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ انہیں پتا تھا کہ رجب کی پہلی تاریخ ہے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رجب میں جنگ کرنا منع ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کافروں سے ان کا مقابلہ ہو گیا اور جان بچانے کے لیے انہوں نے تلوار چلائی، کیونکہ رجب میں مقابلہ کرنا تو منع نہیں ہے، اپنی جان بچانا تو منع نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے دفاع میں جو تلوار چلائی تھی۔ دونوں صورتوں میں
بات یہ ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ کو یہ معاملہ ہوا، کافروں نے شور مچا دیا، منافقین نے، یہودیوں نے، اور کہنے لگے دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی رجب میں اور حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور خود ہی عمل نہیں کرتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت کریمہ میں انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ جو جنگ تھی یا تو غلط فہمی میں ہوئی ایک تفسیر کے مطابق کہ وہ جمادی ثانی کی آخری تاریخ سمجھے تھے اور رجب کی پہلی تاریخ، یا یہ کہ یہ جنگ اپنی جان بچانے کے لیے ہوئی کہ کافروں نے جب انہیں جاسوسی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ انہیں مارنے لگے۔ تم اس جنگ پر اعتراض کرتے ہو، حالانکہ تم نے تو جان بوجھ کر اس سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، اللہ کے راستے سے تم نے روکا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، مسجد الحرام سے روکا، اور جو اہل مکہ تھے اصلی باشندے انہیں اسلام لانے کی وجہ سے تم نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ تو یہ تمہارا فتنہ کرنا، یہ شرک کرنا، کفر کرنا اور مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روکنا، دین سے روکنا، یہ تو قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے کہ قتل تو بعض صورتوں میں جائز ہو جاتا ہے، لیکن فتنہ کرنا، کفر و شرک کرنا یہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہوتا۔ تو قاتل کو قتل کرنا جائز ہے، جو زانی ہو اور شادی شدہ ہو تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، ڈاکو کو قتل کرنا، باغی کو قتل کرنا، مرتد اگر ایمان دوبارہ نہ لائے تو اس کا قتل یہ حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں کافروں کا قتل وہ جائز ہے۔ تو قتل تو بعض صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن کفر و شرک تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، تو تم اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھو مسلمانوں کے اس عمل پر تم اعتراض کس منہ سے کرتے ہو۔ وصدن، اور روکنا، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بھی، اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه، اور یہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، اخراج کرنا، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنة، کفر و شرک کا فتنہ، تمہارا فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یہ تم سے ہر وقت لڑتے ہی رہیں گے، لہذا ان حرمت والے مہینوں میں تمہیں احتیاط کرنی ہے کہ تم ان سے دور رہو۔ ہاں اگر یہ حملہ کریں تو اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں مقابلہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر بعد میں اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ جب تم جہاد کرتے ہو تو جہاد اللہ کی عبادت ہے۔ یہ جہاد کرنا یہ قتل و غارت گری نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت رجب کے مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم میں بھی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 136، وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم مشرکین سے جہاد کرو ہر وقت، تمام مشرکوں سے، جیسا کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں، تم ان سے ہر وقت تمام مشرکوں سے جہاد کرو۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 5، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم مشرکوں کو پاؤ، یعنی میدان جنگ میں، تم انہیں قتل کرو، یعنی جو بھی مہینہ ہو، جو بھی جگہ ہو، اگر وہ مقابلے کے لیے آتے ہیں اور تمہاری جنگ ہوتی ہے ان سے تو تمہیں جہاد کی اجازت ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ، ولا یزالون کے معنی ہے ہمیشہ، ولا یزالون کے لفظی معنی ہے وہ زائل نہیں ہوں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے، اور مفہوم ہے اور ہمیشہ، ولا یزالون، اور وہ زائل نہیں ہوں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہمیشہ، یقاتلونکم، وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، یعنی جب تک تمہارے دل میں ایمان موجود ہے وہ تمہارے دشمن رہیں گے۔ ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں،
لیکن ان میں طاقت نہیں ہے کہ جس کے دل میں ایمان نقش ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے دین اسلام سے پھیر نہیں سکتی۔ ہاں، اگر کسی کا ایمان کمزور ہو اور وہ کافروں کی وجہ سے مرتد ہو جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی پھر جائے، مِنْکُمْ، تم میں سے، عَنْ دِینِهِ، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی جو مرتد ہو جائے اور پھر کفر ہی پر مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ، بس یہی لوگ ہیں، حبطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص کلمہ کفر بک دیتا ہے، چاہے جہالت کی وجہ سے بک دے، مذاق میں کہہ دے، غصے میں کہہ دے، تو صریح کلمہ کفر بکنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر اس نے اس بات سے توبہ نہ کی تو ہمیشہ ہمیشہ، یعنی اگر مر گیا اسی حالت میں تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو ایک تو مرتد وہ ہوتے ہیں کہ جو تھے مسلمان اور پھر اب عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، ہندو بن گئے، قادیانی بن گئے، اور اسی طرح کے گمراہ ادیان سے ان کا تعلق ہو گئے۔ اور ایک مرتد وہ ہوتا ہے ہر چیز کو مانتا ہے لیکن مذاق میں شریعت کا مذاق اڑا دیا، غصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک ظالم کہہ دیا، یا جہالت کی وجہ سے اس نے ایک صریح اور واضح بات کا انکار کر دیا، تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب اگر وہ تجدید ایمان کرے گا تو مسلمان تو ہو جائے گا، پھر اسے تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، لیکن جو پچھلے اعمال تھے وہ سب برباد ہو گئے۔ اب اگر اس نے پہلے حج کیا تھا تو وہ حج بھی برباد ہو گیا، اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ اسلام لانے کے بعد، تجدید ایمان کے بعد، اس کے پاس پیسے ہوں اور وہ صاحب استطاعت ہو تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے، یعنی مسلمان تھا اب کافر مشرک ہو گیا، یہودی عیسائی بن گیا، تو تم اسے قتل کر دو۔ اور دوسری احادیث اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ اسے مہلت دی جائے گی، فوراً قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے قید خانے میں رکھا جائے گا، اور اسے مہلت دی جائے گی، اس کے ذہن میں اگر شبہات ہوں گے تو قرآن و حدیث سے اس کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ ہر سوال کا جواب دے دیا گیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ قتل بھی عام آدمی نہیں کر سکتا، صرف اسلامی حکومت کو، حاکم اسلام کو اس کی اجازت ہے۔ عام آدمی تو صرف عام آدمی کو تو حکم یہ ہے کہ وہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرے، اسے قطع تعلق ہی کر لے، رشتہ کاٹ دے، لین دین سب ختم کر دے۔ عام آدمی کو تو یہ حکم ہے، اور جو علماء ہیں ان کو حکم ہے کہ ان کا وہ زبانی رد کریں قرآن و حدیث کے دلائل میں، اور جو حاکم اسلام ہے اس پر ذمہ داری ہے۔ تو اگر حاکم اسلام یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو علماء یا عام آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور وہ قتل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو مرتد ہو جائے، اب اگر اس کے باپ کا انتقال ہوگا اور باپ مسلمان تھا تو باپ کی وراثت سے اسے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ بعض لوگ اس قانون پر، جیسے مغربی جو لوگ ہیں یا مغرب زدہ جو لوگ ہیں، وہ اس قانون پر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قانون تو آزادی فکر اور آزادی رائے کے خلاف ہے۔ انسان کی مرضی ہے، پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں، آزادی فکر، آزادی رائے، شریعت بھی اس کو اہمیت دیتی ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، وہ اگر ہمارے ملک میں اسلامی قوانین
کو نقصان نہ پہنچائے، ہمارے ملک کے خلاف غداری نہ کرے اور ہم سے وہ جزیے کا معاہدہ کر لے، تو ہمارے ملک میں وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ہم تو نہ اس کے گرجے جلائیں گے، نہ ان کے مندر جلائیں گے، انہیں اپنی عبادات اور پوجا پاٹ کرنے کی بالکل اجازت دی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیں، آزادی رائے کو اور آزادی فکر کو اسلام نے اہمیت دی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے حدود ہوتے ہیں، جن کی باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں آزادی رائے اور آزادی فکر کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ہر ملک میں کچھ قوانین ہیں اور آزادی فکر کو لمیٹڈ کیا گیا۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میری یہ فکر ہے، میری یہ رائے ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے مال پر غریبوں کا حق ہے، اور یہ امیر لوگ غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، لہذا غریب لوگ چوری کر سکتے ہیں۔ تو کیا بتائیے دنیا کا کوئی ملک اس کو آزادی رائے اور آزادی فکر کا نام دے کر اسے چوری کرنے دے گا، ڈاکہ ڈالنے دے گا؟ اسی طرح دنیا بھر میں جو بغاوت کرے اس کی سزائے موت مقرر کی گئی ہے۔ جو ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے، جو ملک کو ختم کرنے کی کوشش کرے، تو اگر کوئی آزادی رائے اور آزادی فکر کا نام دے تو وہ کہیں گے یہ آزادی رائے اور آزادی فکر، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انسان جانور کی مثل ہے، انسان کو وہ جانور کہے اور پھر اس بات کو وہ حسین پیرائے میں پیش کرے، جب جانور آزاد ہے تو انسان بھی آزاد ہونا چاہیے۔ اب کتنی بھی گندی بات کو اچھے الفاظ میں پیش کر سکتے ہیں۔ انسان قرار دے رہا ہے، گندی بات کر رہا ہے، لیکن اس کا انداز دیکھیں، جانور بھی آزاد ہے تو انسان کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ جب جانور کسی نکاح کا پابند نہیں ہے تو انسان کو بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جانور جس مؤنث کے ساتھ وہ عمل کرنا چاہے اسے کوئی روک ٹوک نہیں تو ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا کوئی ملک اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو آزادی رائے اور آزادی فکر کی حیثیت اور اہمیت تو ہے، لیکن اس کے حدود ہیں۔ اسی طرح جو ملک کا غدار ہے اس کی سزائے موت ہے۔ تو جو دین اسلام کا غدار ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اب کافر ہو گیا تو اس نے دین اسلام سے غداری کی، اور یہ سب کو کہتا پھرے گا کہ دیکھو اسلام سچا مذہب نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ کتنا نقصان پہنچائے گا اسلام کو؟ ملک تباہ ہو جائے، حکومت پلٹ جائے، الٹ جائے، اس میں اتنا نقصان نہیں جتنا اس کی حرکت سے نقصان ہوگا۔ تو یہ دین اسلام کا غدار ہے، اور غدار کی سزائے موت ہی ہونی چاہیے۔ تو جو رسول اللہ نے اور شریعت نے جو سزا مقرر کی وہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں، اور بھی یہ بتایا گیا کہ یہ صحابہ کرام نے جو جہاد کیا ہے یہ جائز ہے، انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کو بھی قبول کر لیا اور اس مال کو آپ نے جو تقسیم بھی فرمایا۔ لیکن بعض صحابہ کرام کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ چونکہ انہوں نے رجب کے مہینے میں یہ کام کیا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، غلطی ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا تو اس غلطی کی وجہ، اس بھول کی وجہ سے گناہ تو نہیں ہوگا مگر انہیں ثواب بھی جہاد کا نہیں ملے گا۔ تو انہیں اس کا جواب دیا گیا اور انہیں سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھ جو مہاجرین تھے وہ مومن بھی تھے، انہوں نے ہجرت بھی کی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، یعنی اللہ انہیں اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ایک بڑا ہی پیارا پوائنٹ بیان کیا، بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کیا۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، ایمان لا کر، ہجرت کر کے، جہاد کر کے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو اللہ پر ثواب دینا، اجر دینا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ ثواب کا ملنا، اجر کا ملنا یہ محض اللہ کے فضل سے۔ تو لہذا کوئی نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ مجھے ثواب دے گا، بلکہ یہ اس کا فضل ہے۔ اسی بات کو علامہ بیداوی علیہ رحمہ نے تفسیر بیداوی میں ان الفاظ سے سمجھایا۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے، اسے آپ مزدوری کے لیے بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیں سارا دن آپ مزدوری کریں گے، صبح سے لے کر شام تک آپ جو میں کہوں وہی کام آپ کریں گے، اور جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح آپ کام کریں گے، اس کے یہ 500 روپے بنتے ہیں، یہ لیجئے 500 روپے، اب آپ کام شروع کر دیں۔ اب وہ سارا دن کام نہ کرے اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح کام نہ کرے، تو بتائیے شام کو کیا آپ اس سے خوش ہوں گے کہ ناراض؟ تو کہا ناراض ہوں گے۔
بتائیے کہ اگر وہ اچھی طرح مزدوری کر بھی لے جیسا آپ نے کہا تو کیا شام کو آپ پر انعام دینا واجب ہے؟ تو کہا نہیں واجب۔ یہ مثال دے کر آپ نے سمجھایا دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمہیں زندگی دی اور تمہیں وہ نعمتیں دی کہ تم ساری زندگی عبادت کر کے بھی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جسم کے کسی ایک عضو یعنی آنکھ، کان، کسی ایک عضو کا بھی تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جس نے پہاڑ کی چوٹی پر 70 سال اللہ کی عبادت کی، اور رات کو وہ ساری رات وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا، دن میں روزے رکھتا۔ 70 سال اس نے اس طرح گزارے۔ کل روز قیامت جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو وہ کہے گا مالک کو مولا پھر میرے نیک اعمال کہاں گئے؟ اگر تیری ہی رحمت سے مجھے جنت میں جانا ہے تو میرے نیک اعمال کا مجھے کیا بدلہ ملا؟ یعنی وہ یہ چاہے گا کہ اللہ کہے کہ تو نے نیک اعمال کیے، اس نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے اس کو لے کر چلو۔ جب وہ لے کر چلیں گے تو کافی دیر تک وہ چلتے رہیں گے، اس پر پیاس مسلط کی جائے گی، پانی پانی پانی۔ جب اس سے برداشت سے باہر ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے پانی تو ملے گا لیکن ساری زندگی کی آدھی عبادتیں پانی کے عوض دینی پڑیں گی۔ تو وہ کہے گا بس مجھے پانی دے دو، میری آدھی عبادتیں لے لو۔ پھر دوبارہ جب واپسی میں آ رہا ہوگا پھر پیاس لگے گی، پھر وہ جب بہت پانی کا مطالبہ کرے گا تو اسے کہا جائے ایک گلاس ملے گا، باقی آدھی عبادت بھی دے دو، وہ آدھی عبادت بھی دے دے گا۔ جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر عبادتیں کہاں ہیں؟ تو وہ کہے گا مالک و مولا ایک گلاس 2 گلاس پانی کے عوض بک چکی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب جنت میں جانا ہے تو کیسے جائے گا؟ تو کہے گا مالک و مولا کچھ بھی نہیں، تیری رحمت سے جنت میں بھیج دے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک آنکھ نکالے گا اور میزان عمل پر رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی عبادتیں رکھی جائیں گے۔ تو آنکھ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے میں نے تو تجھے بے حساب نعمتیں دیں، میری دی ہوئی ایک نعمت آنکھ کا بھی تو شکر ادا نہ کر سکا، اور یہ 70 سال کی عبادتیں اس کا بھی شکر ادا نہ کر سکیں، تو یہ عبادت اندر گئیں تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو وہ کہے گا محض تیرے فضل سے، تیری رحمت سے۔ تو حضرت علامہ بیضاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مزدوری پہلے دے دی، بن مانگے آنکھیں دے دی، کان دے دیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے زائد نعمتیں دے دی، ماں کے پیٹ میں بن مانگے روزی عطا فرما۔ اب یہ مزدوری ہمیں دے دی گئی، اب جو ہم ساری زندگی عبادت کریں گے وہ اس کے شکرانے میں ہے، اور ہم ساری زندگی عبادت کر کے بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اب بتاؤ کہ یہ اس کا فضل ہی تو ہے کہ ہم اس کا شکر بھی ادا نہ کر سکے، جو مزدوری ملی اس مزدوری کے مطابق ہم کام بھی نہ کر سکے، جیسا اللہ چاہتا ہے اس طرح ہم زندگی بھی نہ گزار سکے، اور وہ جنت عطا فرماتا ہے وہ اپنے فضل ہی سے عطا فرماتا ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألون وہ سوال کرتے ہیں کاف زبر کا آپ سے، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ خمر جو ہے یہ مدہوشی سے ہے، جب آدمی شراب پیتا ہے اور نشہ طاری ہوتا ہے تو وہ نشہ اس کی عقل پر چھا جاتا ہے، مدہوشی ہو جاتی ہے، اس نسبت سے اسے خمر کہا جاتا ہے۔ اور میسر کے معنی ہے آسانی کی جگہ، میسر کے معنی کیا ہے؟ آسانی کی جگہ۔ تو جوئے کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بسا اوقات آسانی سے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جتنی آسانی سے حاصل ہوتا ہے اتنا ہی جلدی وہ چلا بھی جاتا ہے۔ بڑے بڑے ارب پتی جوئے کی وجہ سے فقیر بن جاتے ہیں اور بڑی جلدی بن جاتے ہیں، تو اس نسبت سے اسے میسر کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کے اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمُسْلِبَةٌ لِلْمَالِ، کی جو شراب ہے یہ عقل کو برباد کر دیتی ہے اور مال وہ تباہ کر دیتی ہے، اسی طرح جوئے کا حال ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ابتدائی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے کا حکم یہ بتایا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے۔ عقل مند دانا وہ ہے کہ وہ نقصان دہ چیز کو چھوڑ دے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے
فیہما ان دونوں میں اسم کبیر بڑا گناہ ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے، وہ منافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے، وہ اسمہما اور ان دونوں کا گناہ یعنی نقصان اکبر من نفعہما زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے، یعنی نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ اس میں نفع کیا ہے؟ شراب بعض لوگ اس لیے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے چستی آ جاتی ہے، مستعدی ہوتی ہے، مستعدی حاصل ہوتی ہے، ذہن تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، جنسی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو بظاہر دنیاوی جھوٹے فائدوں کے دعوے ہیں، اور جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے تو نقصان کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ انسان کی غیرت اور حمیت کا زوال ہو جاتا ہے، عبادات سے وہ محروم ہو جاتا ہے، لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں کہ نشے کے عالم میں نہ بولنے کی چیزیں ہی بولتا ہے، اور نشے کے عالم میں وہ جانوروں سے بدتر حرکت کرتا ہے۔ جب بعض لوگ بہت زیادہ نشے میں ہوتے ہیں تو گندگی کھانا شروع کر دیتے ہیں، گندی گندی حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سب کی نظر میں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو نقصانات تو اتنے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اسی طرح جوئے کو دیکھیں تو جوئے میں وقتی طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تکا لگ جائے، بہت سارا مال آ گیا، لیکن اس میں نقصان بہت بڑا ہے، کیونکہ جس کو ایک دفعہ تکا لگ جائے اور مال آ جائے تو اس کو چسکا لگ جاتا ہے، اور وہ پھر خوب مال لگاتا ہے، اور پھر نقصان ہونے لگے تو وہ نقصان سے عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ تکے کے لالچ میں کہ شاید کوئی تکا اور لگ جائے سارا مال برباد کر دیتا ہے اور خود بھی بک جاتا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگ اپنی بیوی کو، بیٹیوں کو جا کر بیچ دیتے ہیں جوئے کی وجہ سے۔ تو نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عقل کے نقصان دہ چیزوں سے بچے، چاہے اس میں کچھ نفع ہو۔ مثلا گھر پر ہم نے کمپیوٹر رکھا ہے، انٹرنیٹ لگایا ہے، موبائل فون ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہم دیکھ لیں کہ کیا ان چیزوں سے ہم اپنی نئی نسل کو ان چیزوں کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں؟ اگر بچا سکتے ہیں اور نقصانات سے بچنے کے ہم نے سارے ذرائع کر لیے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر ان چیزوں کے نقصانات نفع سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ انٹرنیٹ اپنے گھر میں لگا لیں، اور اگر کہا ہے تو یہ ہم نے اگر بالفرضی زبان سے نکل گیا ہو تو یہ غلط ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں انہیں آپ یہ ویب سائٹ کا ایڈریس دے دیں، کیونکہ گھر میں کمپیوٹر رکھنا، انٹرنیٹ لگانا، یہ بچوں کی صحت کے لیے اور بچوں کی روحانیت کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح گھر میں ٹی وی رکھنا، اور خاص طور پر ٹی وی پر 100 یا 100 سے زائد چینل ہوں، اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، یعنی یوں سمجھے 90.99999% نقصان ہی نقصان ہے، 0.00001% اگر کوئی فائدہ ہو۔ اب اگر چند دینی پروگرام آتے ہیں یا ایک دو چینل اگر دینی ہوں تو آپ سوچیں 100 شراب خانے ہوں اور اس میں بیچ میں مسجد بنی ہوئی ہو اور چاروں طرف گندی گندی عورتیں ناچ کر رہی ہوں، چاروں طرف گندگی ہو، تو اس گندگی سے گزر کر مسجد میں جانا بڑا خطرناک ہے۔ تو 100 چینل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک بٹن پر تباہی اور بربادی کھڑی ہوئی ہے، ایک بٹن دبائے۔ اور پھر چینل بھی اتنے خبیث ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے بنائے ہوئے چینل اتنے خبیث ہیں کہ اگر چینل ڈھونڈتے ہوئے، خبروں کا چینل ڈھونڈتے ہوئے یا مذہبی چینل ڈھونڈتے ہوئے غلطی میں چینل گھماتے ہوئے نظر پڑ جائے تو ایسی کشش ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی، یہاں تک کہ ولی کہلانے والا آدمی بھی اپنی آنکھ کی حفاظت کر لے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور نظر بہک جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بہک جائے تو انسان کی ساری 100 سال کی ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا نا کہ 100 سال تک ریاضت مجاہدہ جنگلوں میں رہ کر جو بندہ نور الہی حاصل کرتا ہے، ایک مرتبہ کی بدنگاہی سے کبھی کبھی سارا چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے جی مجھے مذہبی چینل دیکھنا ہے، پھر کبھی دل چاہتا ہے حالات خراب ہو گئے ذرا خبریں دیکھ لیں، تو خبریں میں عورت آ رہی ہے، میوزک ایڈورٹائز آ رہی ہے۔ مذہبی بعض چینل ہیں جس میں درس قرآن کے دوران کوئی عورت جو ہے ناچتی ہوئی آ جاتی ہے، ایڈورٹائز چل رہی ہے، میوزک چل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان تمام چینل سے کیسے بچائیں گے؟ تو آپ غور کر لیں کہ نقصان زیادہ ہے کہ نفع زیادہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا نقصان بہت بڑا ہے ان دونوں کے معمولی نفع کے مقابلے میں۔ یہ ابتدائی آیت ہے کہ جس میں یہ شعور دیا گیا بھئی یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے بچو۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مسلمان نماز ادا کر رہے تھے اور شراب چونکہ حرام نہیں کہی گئی تھی تو
تو شراب پی کر انہوں نے جب نماز کا وقت ہو گیا وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ کافرون کی تلاوت کی امام نے، وہ نشے میں تھے، تو لا اعبد ما تعبدون میں لا کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو لا اعبد ما تعبدون کے معنی ہے اے مشرکوں، اے کافروں، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجا نہیں کرتا۔ تو انہوں نے جب لا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اے کافروں، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی انہی کی پوجا کرتا ہوں، یہ کلمہ کفر بن گیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ النساء آیت نمبر 43، 5واں پارہ، 4تھا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، یعنی جب تک نشہ اتر نہ جائے تم نماز نہ پڑھنا۔ اب حکم یہ ہو گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب پینا منع ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ قبیلے والے بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا، انہوں نے شراب پی تھی۔ شراب کے نشے میں کسی نے زمانہ جاہلیت کا کوئی شعر پڑھ دیا، اس میں دوسرے قبیلے کی برائی تھی، تو دوسرے قبیلے والے کا شخص بھی نشے میں تھا، اس نے زمانہ جاہلیت کا شعر پڑھ دیا، تو دونوں ایک دوسرے کے قبیلے کی برائیاں کرنے لگے۔ تو ایک شخص کو غصہ آیا اور وہ برائی سن کر اتنا غصے میں آیا کہ اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی کو اٹھایا اور سامنے والے مسلمان کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ تو اس پر ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، 7واں پارہ، دوسرا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا، پانسے، بت اور پانسے، یعنی وہ جو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے زمانے جاہلیت میں فال نکالے جاتے تھے، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے گندگی ہے، یعنی یہ شیطانی عمل ہے اور یہ گندگی ہے۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض کو ڈال دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم بچنے والے ہو؟ رسول اللہ نے منادی کو فرمایا مدینے کی گلیوں میں اس آیت کو بآواز بلند پڑھو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گھروں میں تھے، کوئی شراب کی فیکٹری میں انگوروں سے اور کھجوروں سے شراب بنا رہا تھا، کوئی مٹکے بھر رہا تھا، کوئی سرائی میں ڈال رہا تھا، کوئی پیالے میں ڈال رہا تھا، کسی کے منہ پر وہ پیالہ لگا ہوا تھا، کسی نے شراب اندر پی ہوئی تھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سنا تو سب نے وہ شراب کے مٹکے توڑ دیے اور سب یہ کہتے ہوئے باہر نکل پڑے کہ اللہ ہم بچ گئے، ہم باز آ گئے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ بس وہ لمحہ تھا، اس کے بعد شراب ایسی غائب ہو گئی کہ پھر کسی مسلمان نے کبھی شراب کی خواہش بھی نہ کی۔ یہ تھا قرآن پر عمل، یہ تھا رسول اللہ کی فرما برداری۔ شراب کب حرام ہوئی؟ غزوہ احزاب کے بعد 5 یا 6 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ ابو داؤد شریف جلد 9 پر 161 پر ہے کہ یہ تینوں آیتیں شراب کے متعلق، یعنی یہ سورہ بقرہ کی آیت، سورہ نساء کی آیت کہ نشے میں شراب، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور سورہ مائدہ کی آخری آیت، یعنی سورہ مائدہ کی وہ آیت جس میں شراب کو حرام کیا گیا۔ تو حضرت امام ابو داؤد لکھتے ہیں یہ تینوں آیتیں حضرت عمر کی دعا پر نازل ہوئی۔ حضرت عمر بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ شراب اور جوئے کے بارے میں تو واضح حکم نازل فرما۔ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی بات ہوئی تو بعض بھائی اور بہنیں یہ پریشان ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے بچے اسکول کا کام کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی کا کام کرتے ہیں، بعض ایسے بچے بھی ہیں کہ جو باہر کے ممالک سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ پر پیپر حل کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، تو ہم اپنے گھر سے کمپیوٹر انٹرنیٹ نہیں نکال سکتے۔ تو ابھی عرض کیا گیا کہ ہم نقصان سے بچنے کے پھر اسباب کر لیں، یعنی بچے کے کمرے کے اندر نہ ہو، یہ کمرے کے اندر ہو تو اس طرح رکھا ہوا ہو کہ کھڑکی جو ہے وہ شیشے والی ہو اور ہر گزرنے والے کی نظر جو ہے اسکرین پہ پڑتی ہو، تاکہ کبھی شیطان حملہ کرے تب بھی بچہ جو ہے کسی غلط چیز پہ جا نہ سکے، کیونکہ
اگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کی تباہی جو ہے یہ ٹی وی سے، ڈش اینٹینا سے اور کیبل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑی سازش کے ذریعے مسلمان قوم کو انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے بے حیائی اور گندگی میں انہوں نے ڈال دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب مسلم قوم بے حیا ہو جائے تو ان کا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا. ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے ضرورت سے زائد جتنا ہے سب اللہ کی راہ میں دے دوں. یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا. زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ضرورت سے زائد جتنا مال ہو اللہ کی راہ میں دینا ضروری تھا. اب افضل ہے، مگر اس طرح دینا ضروری ہے کہ انسان اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ لوگوں سے بھیک مانگنے لگے. ضرورت سے زائد مال اللہ کی راہ میں دے، لیکن اس طرح نہ دے کہ پھر لوگوں سے بھیک مانگے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جس کے بعد خالی باقی رہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب واضح ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت سے زائد مال خرچ کر دو، لیکن انداز یہ نہ ہو کہ پھر تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ، تم اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے محتاج ہو جاؤ. کیونکہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے تو تمہاری حالت یہی رہنی چاہیے کہ تم دیتے رہو، لینے والی پوزیشن پہ نہ پہنچو. اے اللہ تو ہم سب کو اوپر والا ہاتھ عطا فرما اور مانگنے والے نچلے ہاتھ سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس میں ہم نے شراب، جوئے کے متعلق بھی سماعت کیا اور اللہ کی راہ میں وہ کیا خرچ کریں اس سوال کا جواب بھی ہم نے سماعت کیا. شراب کے متعلق تفسیر خزائن العرفان میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے اور پھر وہ کنواں خشک ہو جائے اور اس جگہ پر مینارہ بنایا جائے تو میں اس مینارے پر چڑھ کر اذان نہ دوں. اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں پر گھاس اگائے تو میں اس گھاس پر اپنے جانور نہ چراؤں. سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندوں کو حرام سے، شراب سے، ناپاکیوں سے کس قدر نفرت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ وہ 4 خصلتیں تم میں کون سی ہیں؟ تو آپ نے عرض کی میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں جانتا تھا کہ شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو، میری عقل میں اضافہ ہو، اس لیے میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. میں نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ایک پتھر ہے جو نہ نفع دے سکے نہ ہی نقصان دے سکے. زنا نہ کیا، میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا کہ میں زنا کو بے غیرتی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں. میں نے کبھی جھوٹ
نہ بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا. شراب سے بچنا، بت کے آگے سجدہ نہ کرنا، زنا بے حیائی سے بچنا اور جھوٹ نہ بولنا، یہ 4 خصلتیں ہیں جن کے متعلق جبریل امین نے عرض کی کہ حضرت جعفر طیار کی 4 خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. اس کے بعد ہم نے اس آیت کریمہ کے آخری جز کو سماعت کیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ عفو خرچ کریں. العفو، اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جتنا ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دیں، ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو اللہ کی راہ میں دے دیں. بعض مفسرین نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت زیادہ تھی اور اسلام پر حملے بھی بہت ہو رہے تھے، اس موقع پر ابتدائی اسلام میں جب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو ہر ایک پر فرض تھا کہ وہ ایک دن کی جو ضرورت ہے، ایک دن کا کھانا وہ رکھ لے، جو لباس ضرورت کا ہے وہ لباس رکھ لے، جو مکان ضرورت کا ہے، بس اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں سب کو اللہ کی راہ میں دینا یہ اس پر فرض تھا. لیکن پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو پھر یہ حکم دیا گیا کہ مال کا 2.5% حصہ سالانہ اللہ کی راہ میں دینا ہے اور مکمل مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یعنی ضروریات کا سامان رکھ کر باقی سب اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ افضل ہے، اب فرض نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فی زمانہ اگر کوئی اس افضلیت پر عمل کرنا چاہے تو کتنا مال وہ ضرورت کا اپنے پاس رکھے اور باقی مال وہ اللہ کی راہ میں دے دے. تو فرمایا اتنا مال ضرورت کا وہ اپنے پاس رکھے کہ مستقبل قریب میں اسے لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے، لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ نہ ہو کہ سارا مال وہ اللہ کی راہ میں دے دے اور پھر اسے ضرورت پڑے اور وہ لوگوں سے مانگتا پھرے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے. حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں العفو سے مراد ہے ما سہل وتیسر ولم یشق علی القلب اخراجہ. فرمایا کہ العفو سے مراد یہ ہے کہ جتنا مال آسان ہو، سہل ہو، میسر ہو اور دل پر نکالنا بوجھ محسوس نہ ہوتا ہو، اتنا مال تم اللہ کی راہ میں دے دو. یعنی فرماتے ہیں یہاں پر یہ حکم ہے کہ جو آسانی سے دے سکو، جتنا تمہیں میسر ہے اور جتنا مال اللہ کی راہ میں دینے میں تمہیں دل پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا، وہ مال تم اللہ کی راہ میں دے دو. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ جو ہیں اس کے علاوہ جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے تم غریبوں کی مدد کرو اور دین کی خدمت میں مال کو خرچ کرو. کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالی بیان فرماتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں. قرآن مجید فقان حمید نے جو ہمیں نظام اسلام دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، یہ صرف دین کے معاملات ہی تک یا آخرت کے معاملات ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ 24 گھنٹے کا دین ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا دین ہے. ہر لمحے ہر معاملے میں ہمیں دین کی پابندی کرنا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ ایک باپ، ایک ماں اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی جو تربیت کرتی ہے
تو ماں باپ بسا اوقات وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو کوئی اور نہیں سکھا سکتا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ تمہارے نبی نے تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، کھانا کھانے کا طریقہ بھی سکھایا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی نے ہر طریقہ ہمیں سکھایا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے ہیں. تو دنیا کے معاملات بھی سکھا دیے گئے اور دین کے معاملات اور آخرت کے معاملات بھی اگر ہم عمل کریں گے تو دونوں جہاں میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. بات دراصل یہ ہوئی کہ جب قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء آیت نمبر 10 جو چوتھے پارے کے 12ویں رکوع میں ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، ظلم کر کے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان یتیموں کے مال کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے. اور احتیاط کا عالم یہ تھا، اگر کسی یتیم کی وہ پرورش کر رہے ہیں اور اس یتیم کا مال ان کے پاس ہے تو وہ یہ سوچ میں مشغول ہو گئے کہ اس یتیم کا مال اگر ہم بزنس میں لگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہمارا کاروبار اور اس کا کاروبار مکس ہو، تو اس وجہ سے کوئی درہم کوئی دینار غلطی میں وہ ہمارے مال میں مکس نہ ہو جائے. اسی طرح یتیم کا کھانا جو یتیم کے پیسوں سے بنتا وہ اسے الگ پکاتے، جب وہ اس کے لیے الگ پکاتے تو الگ کھانا پکانے میں زیادہ خرچہ ہوتا. دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ جب یتیم کھا لیتا اور بچ جاتا تو اس بچے ہوئے کھانے کو وہ نہ کھاتے کہ یہ تو یتیم کا مال ہے، تو اس طرح کھانا خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہوتا اور بسا اوقات جو ہے کھانا خراب بھی ہو گیا اور وہ کسی کے کام نہ آیا. تو یہ تمام صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نظر سے اس کا کھانا اس کے والی اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا، بھلائی چاہنا، بھلائی کرنا. اصلاح لہم خیر، ان کے لیے بھلائی چاہنا بہتر ہے. اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ یتیم کا مال اگر اسی طرح پڑا رہے گا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تو میں اس مال کو اپنے کاروبار میں لگا دوں تاکہ اس مال میں اضافہ ہو، اور جب یتیم بچہ جوان ہو تو اس کے مال میں بہت اضافہ ہو چکا ہو اور اسے فائدہ پہنچ جائے. اسی طرح اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ الگ سے کھانا پکایا جائے تو اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر اسے الگ رکھا جائے تو ضائع ہونے کے امکانات ہیں، تو تم یہ کیا کرو کہ اپنے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا ملا کر پکا لو، اس میں کم خرچے میں یتیم کا کھانا بھی پک جائے گا اور جب سب مل کر کھائیں گے تو کھانا ضائع ہونے کا امکان بھی نہیں ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر کے 6 افراد ہوں اور وہ کھانا بالفرض سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ وہ کھانا 700 روپے کا بنتا ہے تو 100 روپے یتیم سے لے لیے، یعنی یتیم کے مال سے، تو اس طرح یہ 7 افراد ہو گئے اور 700 روپے سے کھانا ملا کے پکڑ لیا. اب یتیم 100 روپے کا کھانا کھائے یا 150 روپے کا کھانا کھائے یا 50 روپے کا کھانا کھائے، یہ صورتیں اسلام نے جائز قرار دیں. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ تم ان مال کو اپنے مال سے ملا لو، ان کے کھانے کو اپنے کھانے سے ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو تمہارے بھائی ہیں، اور
تمہارا یہ مقصد جو ہے اسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، لہذا تمہاری نیت پر تمہیں ثواب ملے گا۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، مفسد فساد کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، اور اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ تو جو مال کو لے رہا ہے اپنے کاروبار میں، اللہ اس کی نیتوں کو جانتا ہے کہ وہ مال ہضم کرنے کے لیے لے رہا ہے یا یتیم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کا مال اپنے بزنس میں ملا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، اور تمہیں کہتا کہ دیکھو اس کا کھانا الگ پکنا چاہیے، مگر ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، تم بڑے حساب سے پکانا، جتنی یتیم کو ضرورت ہے اتنا ہی پکانا۔ تو اس طرح کے اگر معاملات تم پر لازم کر دیے جاتے ہیں تو پھر تمہارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، یعنی مشرک عورتیں جب تک مسلمان نہ ہو جائیں اس وقت تک تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مشرکہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو وہ مشرکہ نہ رہیں بلکہ مومنہ ہو گئیں، اور مومنہ عورت سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح بیان کیا حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے تفسیر در منصور پہلی جلد صفحہ نمبر 256 اب فرماتے ہیں کہ حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت زیادہ بہادر تھے۔ عاقبت جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ مکہ مکرمہ میں جو کمزور ضعیف مسلمان پھنسے ہوئے ہیں اور کافر انہیں ہجرت نہیں کرنے دیتے تو وہ کسی ذریعے انہیں مکے سے نکال کر مدینے لے آئے۔ چونکہ بہت زیادہ بہادر تھے تو رسول اللہ نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا۔ وہاں ایک عورت نے انہیں دیکھا جس کا نام مفسرین نے اناق بیان کیا۔ زمانے جاہلیت میں کہ جب کہ ہر برائی عام تھی، اس زمانے میں یعنی آپ کے ایمان لانے سے پہلے اس مشرکہ عورت کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ یہ عورت حسین اور مالدار تھی، تو اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوں گا۔ پھر جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں وہ مومنہ ہو جائے پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تفسیر خازن میں فرمایا کہ جو کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے وہ مشرک ہے، خواہ اللہ کو ایک ہی کہتا ہو اور توحید کا وہ دعویٰ کرتا ہو، پھر بھی وہ مشرک کے حکم میں اور اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی، لیکن اس کے چند مسائل ہیں، اور فی زمانہ اکثر اہل کتاب جو کہلاتے ہیں یعنی یہودی عیسائی، ان میں وہ شرائط نہیں پائے جاتے۔ تو فی زمانہ تو یہی حکم دیا جائے گا کہ مسلمان مومنہ عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ خاص طور پر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کیا تو یا تو وہ خود یہودی عیسائی بن گئے، اور اگر وہ نہ بنے تو ان کی اولاد ان کے دین پر نہیں بلکہ وہ
یہودیت پر آ گئی یا عیسائیت پر آ گئی، کیونکہ فی زمانہ مرد حضرات جو ہیں وہ دین کا پیغام اور دین کی سوچ اپنی اولاد میں وہ نہیں ڈال سکتے جو عام طور پر ماں ڈال دیتی ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کی طرف اکثر جو ہے لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کی تبلیغ کا سارا زور عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک عورت کو انہوں نے گمراہ کر دیا تو وہ عورت پورے خاندان میں ایک زہر کی حیثیت رکھتی ہے، اور زہر اگر جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو پورے جسم کو تباہ کر دیتا ہے. یہ دمک کی طرح ہے، تو اس لیے وہ عورتوں پر بہت زیادہ خرچہ بھی کرتے ہیں اور سارا زور عورتوں کو ہوتا ہے. اور پھر ہمارے بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں ارے ہم تو حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ہم تو میلاد منانے والے ہیں، ہمیں کیا ہوتا ہے. اب یہ عورت جو ہے تو بدعقیدہ، ہے تو مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کا الزام لگانے والی، لیکن ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے، وہ آ کر سدھر جائے گی. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گمراہیت کی وجہ سے ان کے دل بڑے سخت ہو چکے ہوتے ہیں. قرآن و حدیث کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ زہر، وہ دیمک، وہ خباثت جب گھر میں آ جاتی ہے تو پورے خاندان کو وہ بدعقیدہ بنا دیتی ہے. اور اگر پورے خاندان کو نہ بھی بنا سکے تو جو اولاد ہوتی ہے وہ بدعقیدہ ہوتی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنی نسلوں کو تباہ کرے، برباد کرے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ رشتہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ملاحظہ کرنا اور غور کرنا اور سوچنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ضرور، لام زبر لا، ضرور، امتن کنیز، باندی، مؤمنہ، کنیز اس زمانے میں کسے کہتے تھے؟ وہ خاتون کہ جو کسی کی غلام ہو اور اس کی خرید و فروخت اس زمانے میں ہوتی تھی. یعنی اس زمانے میں آپ یوں سمجھیے کہ ایک غریب عورت ہو ہمارے زمانے میں اور وہ گھروں میں ملازمت کرتی ہو، جسے لوگ نوکرانی کہتے ہیں، ماسی کہتے ہیں، اس کی بھی بہت عزت ہے. کنیز اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا وہ نچلے درجے میں ہوتی تھی، یعنی کوئی اس کے حقوق لوگ نہیں سمجھتے تھے اور کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہوتا تھا. تو فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ضرور مومنہ کنیز خیرٌ، بہت بہتر ہے، من مشرکہ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بہت اچھی لگے. مشرکہ، کافرہ، بدعقیدہ عورت چاہے کتنی ہی مالدار ہو، کتنی ہی حسین ہو، کتنا ہی خاندان اعلیٰ ہو، لیکن جو عقائد کی گندگی ہے اور جو عقائد کی خباثت ہے، یہ سارے حسن و جمال پر پانی پھیرنے والی چیزیں ہیں. اس موقع پر حسن و جمال اور مال کسی کام کا نہیں ہے. عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری کنیز نے کوئی غلطی کی تو میں نے اسے تماچا مار دیا. اور یہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ مالک اور کنیز کے درمیان پردہ نہیں ہوتا تھا اور میاں بیوی جیسے معاملات جائز تھے، لیکن بیوی والے حقوق اسے سوسائٹی میں حاصل نہیں تھے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ میری کنیز نے غلطی کی تو میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا، تماچا مار دیا، اب میں کیا کروں؟ انہیں اس بات کا افسوس ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کنیز کیسی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح اور خوب وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لفظ مومنہ سنا
تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قسم کھائی. اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں اس کنیز کو آزاد کر کے اس سے نکاح کروں گا، یعنی اسے اپنی زوجہ کے حقوق دوں گا. پھر آپ نے اسے آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا. تو منافقین اور مشرکین اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ آپ کو مذاق اڑانے لگے، آپ کو تانے دینے لگے اور کہنے لگے کہ ایک کالی بدصورت عورت سے آپ نے نکاح کر لیا اسے آزاد کر کے، حالانکہ فلاں فلاں مشرکہ عورت ہے جو آزاد بھی ہے، حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، آپ کہیں تو ہم آپ کا رشتہ اس سے کروا دیں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ضرور مومنہ کنیز وہ مشرکہ عورت سے بہت بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے. مسلم شریف کتاب الردا، بخاری شریف کتاب النکاح، حدیث نمبر 5090. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، یا تو مال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے. تو 4 وجوہات ہیں، عورت مالدار ہے، خاندان بڑی عزت والا ہے، یا وہ بہت خوبصورت ہے، یا وہ دیندار ہے، اخلاق بڑے اچھے ہیں، شریعت مطہرہ پر چلنے والی عورت ہے. فاظفر بذات الدین تربت یدا کا، ان کو کہ فرمایا کہ تو دین والی کو تلاش کر، دین کو فوقیت دے، اللہ تبارک و تعالی تجھے کامیابی عطا فرمائے گا. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے کہ جو نکاح صرف دین کی وجہ سے کرے. ہمارے یہاں پر دین جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت ہوتی ہے، سب سے پہلے یا تو مال دیکھا جاتا ہے یا خاندان دیکھا جاتا ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں ہاں اچھا مسلمان ہے، ہاں پردہ نہیں کرتے، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتی ہے مگر ہے بڑا اچھا خاندان ہے، نہیں بری نہیں ہے. اسی طرح لڑکے کا عالم ہے، سب سے پہلے جب رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کماتا کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، دین سے اس کی وابستگی کتنی ہے. یہ سوال تو اینڈ میں کوئی کرے تو کرے، اور اگر کیا بھی جائے تو کہتے ہیں ارے رہنے دیں، آپ تو بس مولویوں والی باتیں کرتے ہیں، اتنی گہرائی میں ہم نہیں جاتے، ہم نے تو بس بزنس دیکھا ہے، اس کے گھر کو دیکھا. واہ بھائی واہ، بزنس میں تو آپ اتنی گہرائی میں اترے ہیں کہ کنویں کے نیچے اتر گئے. اس کے پردادا کا بھی بزنس معلوم کر لیا، اس کے سارے خاندان کے بزنس معلوم کر لیا، خاندان کی تحقیقات میں تو آپ ساتوں زمین نیچے اتر گئے. آپ کو تو ایک ایک خاندان کے ایک فرد کے بارے میں تحقیق آپ نے کی، لیکن دین سے اتنی بے رغبتی کہ دین کے متعلق کہنا جی ہمیں اس میں گہرائی میں نہیں جانا، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ توبہ توبہ استغفر اللہ. اور پھر کہا جائے اچھا یہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، ارے یہ کسی باتیں کرتے ہیں آپ، نماز نہیں پڑھتا لیکن ہے بہت اچھا. اچھا کہیں حرام کاروبار تو نہیں کرتا؟ بھائی ہم نے حلال حرام کے متعلق تو نہیں پوچھا، بس آمدنی جو ہے اس کی بہت اچھی ہے. یا کہ ہاں حرام کام بھی کر لیتا لیکن ہے بہت اچھا. یعنی سوچیں جو جھوٹ بولتا ہو، حرام کام کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ سب سے بڑا گناہ کفر و شرک کے بعد جو بڑے بڑے گناہ گنوائے گئے، ان بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے نماز نہ پڑھنا، جان بوجھ کے چھوڑ دینا. تو بتائیے یہ ایسی سوچ، یہاں لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی خاتون کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے تو فوراً وہ پھٹ کہتے ہیں ارے بھائی اتنی دیندار ہمارے گھر میں چلے گی نہیں عورت، ہمارے گھر کا نظام جو ہے نا وہ بالکل الگ، جو نظام ہے اس نظام میں فٹ نہیں ہوگی. یعنی تمہارے گھر کا نظام کیا اسلام کے خلاف نظام ہے؟ کہ تم نے اپنے گھر میں شریعت کے خلاف کوئی نظام بنایا ہوا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام میں شریعت کے اندر جو پردہ ضروری ہے، تم اپنے گھر کے نظام کو بدلو.
نہیں نہیں جناب، یہ اتنی ہمیں دین کی گہرائی والی لڑکی نہیں چاہیے. کیسی جاہلانہ سوچ ہے. پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ جس ماں کی گود کے اندر بچے کی تربیت ہونی ہے، جو ماں کی گود پہلا اسلامی مدرسہ ہے، اور ماں جب دودھ پلاتی ہے تو ایک علم تو وہ ہوتا ہے جو مدرسے میں اسکول میں بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے، اور ایک وہ روحانی علم ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے. تو جب ماں گود میں بٹھا کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ نور داخل فرماتا ہے کہ جو ماں کے دل کے اندر نور ہے وہ بچے میں منتقل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر ہوگی. امام حسن کو جھولا دے رہی ہیں، امام حسین کو گود میں سلا رہی ہیں، ایک ہاتھ سے جھولا دے رہی ہیں، دوسرے ہاتھ سے آٹا گوندھ رہی ہیں، اور زبان پر قرآن کی تلاوت ہے. وہ مائیں جب اس نقش قدم پر چلیں گی، آج کون سی ماں ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ فرما بردار ہے؟ ہر ماں رو رہی ہے، ہر باپ رو رہا. کس گھر میں سکون ہے؟ شریعت کے مطابق عمل کریں گے اسی میں سکون. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں عقیدہ کیا ہے، یعنی ہم اپنی ترتیب کو بدل لیں. سب سے پہلے دیکھیں عقیدہ کیا ہے، پھر دیکھیں وہ دین سے کتنی محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ اگر اس کو ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا تو گزارا بھی ہو سکے گا کہ نہیں. پھر باقی معاملات بعد کی باتیں ہیں. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک نوجوان علم حدیث سیکھنے کے لیے آتا تھا. کافی عرصہ ہو گئے، غائب ہو گیا، آتا ہی نہیں تھا. پھر جب وہ آیا نوجوان تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ درس حدیث پاک میں آپ نے آنا چھوڑ دیا اور کوئی اطلاع بھی نہ دی. تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میرے گھر میں اور کوئی نہ تھا، تو یہ سارے کام کاج اب مجھے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ مجھ پر غم کی کیفیات ایسی تھی کہ میرا جسم ٹوٹ گیا اور میں کسی کام کاج کے قابل نہ رہا. اب جب میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے تو اب میں آپ کی خدمت میں علم دین کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں چاہتا تو ہوں، لیکن میں ایک ایسا غریب آدمی ہوں کہ میرے گھر میں کھانے کے برتن بھی نہیں ہیں. تو میں اگر کسی کے ہاں نکاح کا پیغام دوں تو کون مجھے بیٹی دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارا نکاح کرا دوں تو کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارا نکاح جس سے چاہوں کرا دوں؟ تو اس نے کہا حضرت میری طرف سے بالکل اجازت ہے. علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے جو شاگرد جمع تھے ان کو جمع کیا اور آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فلاں بنت فلاں کا نکاح تجھ سے کیا، کیا تو نے قبول کیا؟ تو اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، میں نے قبول کیا. اب اس کے بعد وہ نوجوان کو آپ فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر میں اور تم دلہن کے لیے گھر میں تیاری کرو. وہ نوجوان اپنے گھر آتا ہے اور وہ گھر کی دیواروں کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے گھر میں تو کوئی نہ چادر ہے، نہ ہی دسترخوان ہے، نہ ہی برتن ہے، میں کیا تیاری کروں؟ وہ سوچو بچار میں ہے. پھر سوکھی وہ جو کی روٹی کے ٹکڑے اٹھاتا ہے اور زیتون کا تیل نکالتا ہے اور اس میں ڈبو ڈبو کر وہ کھانے لگتا ہے. اور اسی سوچ میں وہ پریشان ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جس کا نکاح ہو جائے اسے رات اکیلے نہیں گزارنی چاہیے. تو میں تمہاری دلہن لے کر آیا ہوں. یہ کہہ کر آپ راستے سے ہٹتے ہیں تو وہ دلہن جو ہے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے گھر میں، اور حضرت السلام علیکم کہہ کر چلے جاتے ہیں. حضرت ابن جوزی فرماتے ہیں کہ نوجوان نے دروازہ بند کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی تو بیوی کا انتقال ہوا اور یہ کون سی عورت آ گئی اس کے گھر میں، اور یہ تو نکاح ایسا ہوا ہے کہ کسی کو علم ہی نہیں، بلکہ کچھ فاصلے پر میری ماں رہتی ہے اسے بھی علم نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ اس زمانے میں گاؤں میں رواج تھا کسی کو اعلان کرنا ہو تو وہ مکان کی چھت پر وہ چڑھ کر اعلان کرتا تھا. تو آپ مکان کی چھت پہ چڑھ گئے اور آپ نے چیخنا شروع کیا تو سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے. فرمایا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے. اور حضرت سعید بن مسیب
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ لوگوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کے تو بڑے نخرے ہیں، سنا ہے، کیونکہ بادشاہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا تو آپ نے انکار کر دیا، اور پھر بادشاہ وقت نے عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ مانگا اور کہا کہ دیکھو یہ ولید اب مستقبل میں میرے بعد بادشاہ بنے گا، تو حضرت نے منع کر دیا۔ تو پھر اسے اتنا غصہ آیا کہ آپ کو اپنے دربار میں بلایا، پہلے تو بڑی نرمی کے ساتھ رشتہ مانگا، پھر بھی آپ نے منع کیا، تو اس نے آپ کو کوڑے مارے، اور ہر کوڑے پر وہ مار کر پوچھتا کیا آپ میرے بیٹے سے رشتہ کریں گے؟ تو آپ فرماتے نہیں کروں گا، تم مجھے مار بھی دو پھر بھی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ سخت سردی میں آپ پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ کسی حساب سے آپ ولی عہد ولید بن عبد الملک کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو لوگوں نے کہا تجھ جیسے غریب اور بالکل کنگلے کو انہوں نے رشتہ کیسے دے دیا، ہمیں تو یقین نہیں آتا۔ تو ہم اپنے گھر کی عورتیں بھیجتے ہیں، کیونکہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی عربوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اسی وجہ سے ولید بن عبد الملک نے پیغام بھیجا تھا۔ لیکن آپ نے جب یہ دیکھا کہ ولید بن عبد الملک مستقبل کا بادشاہ ضرور ہے لیکن اس میں وہ دینداری نہیں، وہ تقوی نہیں، تو آپ نے اس کو رشتہ دینے سے انکار کیا۔ تو گاؤں کی عورتیں آئیں، انہوں نے دیکھا، پھر لوگوں نے ان عورتوں نے تصدیق کی، اب بالکل وہ کنگلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کی برکتوں سے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا، اتنا مال عطا فرمایا کہ بزرگوں نے لکھا کہ آپ پورے گاؤں کے اندر غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نہیں دیکھا یہ غریب بچہ ہے، آپ نے دینداری دے کر رشتہ دے دیا، تو اس دینداری کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غربت کو دور کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے نصیب میں روزی لکھی ہے وہ ضرور ملنی ہے، تو اصل فوقیت جو ہے دین کو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ کافر، یہ مشرک، اسی طرح جتنے بدعقیدہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں یہ تو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کی عورت سے یا ان کے مرد سے نکاح کریں گے تو اس صورت میں یہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ ولو اعجبتکم، اگرچہ مشرکہ عورتیں تمہیں کتنی ہی اچھی لگیں، ولا تنکحوا المشرکین، اور تم مشرکوں کے نکاح میں نہ دو اپنی بیٹیاں، حتی یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ولا عبد مؤمن، اور ضرور مومن غلام، خیر من مشرک، وہ مشرک کافر سے بہت بہتر ہے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مشرک کافر مالدار شخص تمہیں چاہے کتنا ہی اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، یہودی، عیسائی، ہندو، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، رسول اللہ کا بے ادب گستاخ ہے، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، اس طرح کے جو بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد، تو وہ گمراہی کی طرف بلائیں گے، یعنی جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بإذنہ، ویبین آیاتہ للناس، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مسلم شریف کتاب الرضا میں ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے سامان میں سب سے بہترین چیز المرأة الصالحہ، نیک صالح بیوی ہے۔ نیک صالح بیوی کا ہونا یہ خیر متاع الدنیا قرار دیا گیا، بلکہ ایک دوسری حدیث پاک میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت نیک صالح زوجہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شادی کے مواقع پر جتنا خرچہ کم ہوگا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، بابرکت ہے وہ نکاح جس میں خرچہ کم ہو، تو جتنا بھی اللہ نے مال دیا ہو، یہ اصول یاد رکھیں، شادی کے موقع پر کم سے کم خرچہ ہونا چاہیے، سادگی سے ہونی چاہیے۔ آپ خرچہ کسی اور موقع پر کریں،
لیکن شادی کے موقع پر کم سے کم خرچہ ہو، نمود و نمائش بالکل نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر دیکھا دیکھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہو، میں اتنی نمود و نمائش کروں تو پھر میں شادی کروں گا، یا اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کروں گا۔ تو اس میں کئی نقصانات ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیٹا بالغ ہو جائے، بیٹی بالغ ہو جائے اور اچھا رشتہ موجود ہو، اور پھر شادی میں تاخیر کی جائے اور بیٹا یا بیٹی کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور ماں باپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو تاخیر جو ہے یہ منع ہے، اور یہ تاخیر کی جاتی ہے۔ صرف تاخیر رسومات کی وجہ سے، 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ہوں گے، دھوم دھام سے شادی کریں گے، اور جب تک یہ جمع نہ ہو جائے ماں باپ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا گناہ اور وبال، اگر ان سے گناہ ہوا تو اس کا وبال جو ہے والدین پر بھی ہوگا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھا دیکھی ہو جاتی ہے تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ غریب آدمی وہ سادگی سے شادی اگر کرے تو لوگ اسے تانے دیتے ہیں۔ اس طرح نکاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کرنا آسان بنایا جائے اور زنا اور حرام کاری کو مشکل کیا جائے۔ نکاح کے جو شرائط ہیں اس میں کیا ہے؟ 2 گواہ ہوں یا 2 سے زائد گواہ ہوں، اس کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے۔ مثلا عورت کا جو وکیل ہے وہ دولہے سے کہے کہ میں نے اپنی موکلہ فلاں بنت فلاں کا نکاح آپ سے کیا، دولہا کہتے میں نے قبول کیا، 2 گواہ ہیں یا 2 سے زائد گواہ ہیں، انہوں نے سن لیا، نکاح ہو گیا۔ نہ نکاح سے پہلے اسلام نے کوئی رسومات رکھی، نہ نکاح کے بعد رکھی۔ صرف ولیمہ کرنا سنت ہے، وہ بھی نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور اس میں بھی نمود و نمائش سے منع کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے 1-2 دن کے بعد، تو آپ کے کپڑے پر خوشبو کا نشان تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خوشبو کیوں لگائی ہے؟ تو عرض کی کہ میرا نکاح ہوا تو اس لیے میں نے خوشبو لگائی۔ دیکھیں کس قدر سادگی سے نکاح کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں اور حضور پوچھ رہے ہیں، تو کہا کہ کیا شب زفاف کے بعد آپ نے ولیمہ کیا؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہو۔ محدثین نے فرمایا اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ ایک بکری کی مثل، یعنی جو چاہو تم ولیمے میں خرچ کر سکتے ہو، یا اس سے یہ مراد ہے کہ ایک بکری میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا ہی ولیمہ ہونا چاہیے، یعنی سادگی کے ساتھ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تو مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی ایسا سادگی کا درس دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری خرافات کو دور فرمائے اور ہمارے معاشرے کے اندر سادگی نصیب فرمائے، نکاح کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے، اور یہ جہیز کی اور ہندوانہ جتنی رسومات ہیں، جہیز کا مطالبہ کرنا، پھر اس میں بھی کچھ کمی ہو تو طنز دینا، تانے دینا، اور پھر مہندی کی رسومات، مایوں کی رسومات، اور نہ جانے کتنی رسومات میں گانے اور کیا کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین تمام برائیوں سے، خرافات سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرمائے۔